بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک غزوہ بدر، اسلام کا پہلا معرکہ جو اسلام کی فتح مبین کی نوید بنا۔ دوستو، غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان وہ پہلی جنگ لڑی تھی جس میں اللہ نے اہل ایمان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جہاد کی اجازت دی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی پہلی فوجی تربیت ہوئی، جس کے بعد اللہ نے اسلام کو تمام کرۂ ارض پر فتح مبین عطا فرمائی۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ سے مدینہ آ چکے تھے، مگر کفار مکہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ارادے سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے تمام راستوں کی نگرانی کرا رہے تھے جن سے کفار کا حملہ متوقع تھا۔ جب خطرہ بڑھا تو صفر 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 سواروں کے ساتھ ابوا تک تشریف لے گئے۔ اس سفر میں عمرو بن مخشی الضمری سے معاہدہ ہوا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں قرظ بن جابر الفزاری سے مسلمانوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ کی چراگاہ سے اہل مدینہ کے مویشی لے گیا۔ جمادی الاخر 2 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور بنو زمرہ سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا۔ اس ماہ کے آخر میں 12 سوار عبداللہ بن حجش کی قیادت میں بھیجے گئے جنہیں قریش کا قافلہ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف مسلمانوں نے تیر چلائے جس میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 قید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا قریش کو ادا کر دیا۔ قریش نے تاوان تو وصول کر لیا، مگر ابو جہل نے شور مچا دیا کہ مسلمان قریش کے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں جو ابو سفیان کی سرپرستی میں شام سے آ رہا ہے۔ چنانچہ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ قریش کے 15 سردار بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہر سردار نے وعدہ کیا کہ وہ لشکر کی خوراک کی کفالت کریں گے۔ ابو جہل مکہ سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے قافلے کے صحیح سلامت مکہ پہنچنے کی خبر مل گئی۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر جشن منائیں گے جس کا گرد و نواح کے قبائل پر اچھا اثر پڑے گا اور وہ مسلمانوں سے کوئی عہد نہیں کریں گے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مہاجر اور انصار کی مجلس طلب کی اور یہ معاملہ شورا میں پیش کر دیا۔ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی۔ اس موقع پر مقدار بن عمرو انصاری نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دائیں بائیں لے کر جنگ کریں گے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ہم اور ہمارے اموال حاضر ہیں، امید ہے کہ ہماری خدمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی۔ تو اسلامی لشکر میں 70 اونٹ، 3 گھوڑے تھے۔ 3 سواروں کے لیے 1 اونٹ مقرر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ شامل تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ راستے سے حاکم مدینہ بنا کر بھیجے گئے۔ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ریتیلے مقام پر اترنا پڑا جہاں ان کے پاؤں ریت میں دھس جاتے۔ پینے کا پانی نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ ریت دب گئی اور مسلمانوں نے تالاب بنا لیے جو پانی سے بھر گیا۔ لشکر کے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا جس کے سائے میں حضرت ابوبکر صدیق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ سے 1 روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضور جگہ جگہ ٹھہر کر فرماتے جاتے کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ دوستوں، جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کو صف بندی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معائنہ فرمانے کے بعد یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج ان لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا تو کل پورے کرۂ ارض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر دشمن فوج کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، الہی، یہ قریش ہیں جو فخر و تکبر سے بھرے ہوئے ہیں،
تیرے نافرمان تیرے رسول سے جنگ کرنے والے، الہی تیری نصرت تیری مدد کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر میں گئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شمشیر برہنہ لیے مستعد کھڑے تھے۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی مجھے ندامت سے بچائیو، یا اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ دوستو بعد نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا اور اس وقت حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کریں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ظفر کا وعدہ کیا ہے۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی اور فوج پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر فرمایا، ابو بکر تجھے بشارت ہو کہ نصرت الہی بھی آ پہنچی، جبریل بھی آ گئے ہیں۔ دوستوں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی جنگ میں تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، دشمن حملے کے لیے آگے بڑھے تو اسے آگے آنے دینا، جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائے تو خوب تیر برسانا، دشمن اور قریب آ جائے تو نیزوں کا استعمال کرنا، تلوار استعمال آخر میں کرنا۔ دوستوں جب جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے اسود مخزومی نکلا، جس کی پیٹھ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کافروں کی صف سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید نکلے اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو آگے بڑھنے کو کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو جاتے ہی شکار کر لیا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ ایک دوسرے پر شمشیر زن رہے تھے کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے بڑھ کر عتبہ کو بھی ختم کر دیا۔ دوستو اس جنگ میں امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کلمہ توحید پر ستایا کرتا تھا قتل ہوا۔ معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ہم نے عہد کیا ہے کہ یا تو اسے قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جھپٹے اور اپنی تلواریں ابو جہل کے پیٹھ میں گھونپ دی۔ وہ مر رہا تھا کہ ابن مسعود نے اس کی چھاتی پر پیر رکھ کر پہلے اس کا سر کاٹا، پھر داڑھی سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس امت کا فرعون یہی ابو جہل تھا۔ لڑائی گھمسان کی ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا۔ مسلمان ان فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ فرشتے مومنوں سے کہہ رہے تھے، بہادر بنو، مضبوط رہو، فتح و نصرت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ دوستوں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں نے اس قدر غیظ و غضب سے کافروں پر حملہ کیا اور کافروں کو اس طرح سے کاٹا کہ کافروں کے پیر لڑکھڑائے۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے 70 کافروں کو گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں کے متعلق شورا نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے اور اس رقم سے آئندہ جنگوں کی تیاری کی جائے۔ جن قیدیوں کے پاس رقم تھی انہوں نے دے کر رہائی حاصل کر لی اور جن کے پاس نہیں تھی انہیں مدینے لے جایا گیا۔ بعض قیدی پڑھے لکھے تھے، سپرد انصار کے بچے کر دیے گئے اور انہیں زر فدیہ کے عوض ان بچوں کو تعلیم دی۔ قیدیوں کو مدینے میں آرام سے ساتھ رکھا گیا۔ وہ بعد میں کہتے تھے، خدا اہل مدینہ پر رحم کرے، خود کھجور پر گزارا کرتے تھے اور ہمیں روٹی کھلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہو میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ دوستوں یہ ویڈیو غزوہ بدر پر بنائی گئی، یہ غزوہ بدر کے بارے میں انفارمیشن آپ تک پہنچائی گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ ضرور کریں، اور اس طرح کی اگر ویڈیوز آپ کو چاہیے تو کمنٹ میں آپ ہمیں بتائیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انفارمیشن ورلڈ نام ہے ہمارے چینل کا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے منتظر رہیں۔ دوستوں بہت شکریہ، اللہ حافظ۔